أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم محرم الحرام کے مہینے سے متعلق کچھ باتیں کریں گے، کون سے کرنے کے کام ہیں، کیا کچھ اس میں ہوا، اور محرم الحرام کا مہینہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور احادیث ہمیں اس میں کیا کرنے کا حکم دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کیا واقعات اس میں پیش آئے، اور کچھ شبہات جو کہ اس مہینے کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں، یا کچھ بدعات جو کہ ہم کرتے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آج کے ٹاپک میں کور کریں جہاں تک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو کہنے کی توفیق دے، میری زبان سے وہی نکلوائے جو کہ حق اور صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی دے۔ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو حرام مہینے قرار دیا گیا ہے۔ یہ حرام مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار دیے گئے ہیں، یہ کسی انسان نے قرار نہیں دیے۔ اور آیہ نمبر 36 سورۃ التوبہ میں ہمیں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے، جن میں سے 4 مہینوں کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی عربوں کے ہاں حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینے جو تھے ان میں حج کیا کرتے تھے، اور چوتھا یعنی کہ رجب میں عمرہ کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں جنگ وغیرہ سب کچھ ختم ہوتا تھا اور امن کی ضمانت ہوتی تھی، کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ حرام مہینوں سے مراد اصل میں یہی ہے کہ ان میں کسی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں ہوگا، احترام کیا جائے گا۔ اور ان 4 مہینوں میں خاص طور پر محرم، جس کا مطلب ہی ممنوع، مقدس ہے، حرام کیا گیا ہے، لائق احترام ہے، تو اس میں تو امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے احترام کی فضا قائم کرنے کی، احترام کے ہونے کی۔ آپ سوچیں اگر یہ مہینہ قابل احترام ہے تو ہمیں اپنے اندر احترام کی صفت کو لانا ہے، احترام کی فضا کو رواج دینا ہے، اور احترام کرنا سیکھنا ہے۔ یہ مہینے ہمیں اسی قسم کے مینرز کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، ہمارے لیے ایک قسم کی یاد دہانی ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں۔ محرم الحرام، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس سے مراد لائق احترام ہے، حرام کیا گیا ہے۔ محرم اور اسی طرح سے محرم، جو کہ ابھی ہم حج اور عمرے کے مسائل میں پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کا روٹ لیٹر ایک ہی ہے، روٹ ورڈ سیم ہے، حرامین، حرام کرنا۔ تو جس طرح احرام کی حالت میں بھی ہمیں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں نا، ویسے ہی ان مہینوں میں بھی کچھ پابندیاں رکھی گئی ہیں۔ اور یہ جو کچھ پابندیاں رکھی گئی ہیں، جیسے کہ مثلا کیا پابندی ہوتی ہے
حج میں کیا کہا گیا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی گناہ کا، کوئی جدال کا، کوئی جنسی تعلق کا، کوئی اس قسم کے کام نہیں کرنے ہیں۔ اور ان مہینوں میں بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس طرح کے لڑائی جھگڑے فساد ظلم نہیں کرنا، کیونکہ اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اسی آیت میں فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ان میں ظلم نہ کرو۔ اور یہ ٹریننگ کے لیے ہے، صرف اس مہینے میں خاص نہیں، لیکن اس مہینے میں تو اسپیشلی ہم نے ٹرائی کرنا ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اور اپنے اوپر سے مراد یعنی اپنی جان پر بھی اور اپنے قریبی یا اپنے ساتھ یا پاس والے لوگوں یا انسانوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم ساتھ دیکھیں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ اس اعتبار سے اہم ہے، اور یہ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ جس سے سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ سے سال کا شروع ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، جس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو 17 ہجری میں اس طرف توجہ دلائی کہ کچھ ہمارے اسلامکلی جب منظم ہونے لگا، حضرت عمر کے دور میں سلطنت پھیلنے لگی، تو یہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اب اسلامکلی کچھ ڈیٹس اور کچھ اس طرح سے کام کو لے کے چلا جائے کہ اس کو پراپر وے میں کیا جا سکے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر پھر ہجرت کے واقعے کو بیس بناتے ہوئے محرم الحرام کو اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ قرار دیا۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ذوالحجہ کے اینڈ میں شروع ہوئی تھی اور اس کے فوراً بعد محرم کا چاند نظر آیا تھا، اس لیے حضرت عثمان کے مشورے سے اور اسی طرح سے حضرت علی کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ ہجرت مدینہ کے ساتھ نیا سال شروع ہونا یہ بھی ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ایک اس جگہ سے ہجرت کی جہاں دین پر عمل کرنا مشکل تھا، اس جگہ پر جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ یہ بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ میں جس جگہ موجود ہوں، میں جن لوگوں میں موجود ہوں، میں جس انوائرمنٹ میں ہوں، اگر مجھے وہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہجرت میرے ہی لیے ہے۔ یہ سال کا آغاز اسی بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ ایسی محفلوں کو مجھے چھوڑنا ہوگا جس میں چاہتے ہوئے بھی میں حق پر قائم نہیں رہ پاتی ہوں، اللہ کی فرما برداری نہیں کر پاتی۔ ایسے دوستوں کو، احباب کو، ایسے ہمسایوں کو، ایسے قریبی لوگوں کو، ایسی صحبتوں کو چھوڑنا پڑے گا جن کی وجہ سے میں چاہتے ہوئے بھی اللہ کی فرما بردار نہیں رہ پاتی ہوں۔ ایسی جگہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایسی جگہوں پر جانا چھوڑنا پڑے گا، ایسی پارٹیز کو چھوڑنا پڑے گا جہاں پر میں بہت نیت بھی کر لوں کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ہجرت مدینہ جس سے کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اس میں خاص طور پر ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ اگر میرے پوری روٹین میں، پورے میرے سارے جو شب و روز گزر رہے ہیں اس میں کچھ ایسا ہے تو مجھے اس سے ہجرت کرنی ہے۔ اور ہجر کا ورڈ اردو میں بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہجر کیا ہوتا ہے؟ جدائی، الگ ہونا۔ تو ایسی تمام چیزوں سے انشاءاللہ جدائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ محرم الحرام اصل میں کیا خبر ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہجرت کے اعتبار سے، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ محرم الحرام میں کیا کیا واقعات کیسے پیش آئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر جائیں، ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ محرم الحرام جو کہ نئے سال کا آغاز ہے، اس سے کیا مراد ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، کیا یاد دہانی ہے ہمارے لیے۔
محرم الحرام نئے سال کے آغاز کی خبر دیتا ہے. پچھلا سال گزر گیا، اس سے پچھلا بھی گزر گیا، ہر آنے والا لمحہ مجھے موت سے قریب کر رہا ہے. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بس عنقریب تو اس سے ملاقات کرے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. بس عنقریب حساب ہوگا، کسی کا ہلکا ہو جائے گا، کسی کا بھاری ہوگا. وہ وقت آنے والا ہے. نئے سال میں مجھے اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. حدیث کہتی ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا وہ برباد ہوا. آج کے دن میں اگر میری زندگی میں امپروومنٹ نہیں ہے پچھلی دن سے، اس مہینے میں میرے عمل میں بہتری نہیں آئی پچھلے مہینوں سے، اس سال جو گزرا ہے جو آنے والا ہے اس میں اگر جو پچھلے سال ہیں ان سے میری زندگی میں میرے عمل میں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے میں تبدیلی نہیں آئی تو گویا بربادی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، ابن آدم کے دونوں قدم اس کے پاس سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا جائے گا. یہ ہم سب سے سوال ہونا ہے. تو سال کا شروع ہمارا کچھ ٹارگٹس کے ساتھ ہونا چاہیے. جب تک ٹارگٹس نہیں ہوں گے تب تک ہم کچھ اچیو نہیں کر سکتے. جب تک کچھ پلاننگ نہیں ہوگی تب تک ہم کچھ کام نہیں کر سکتے. اور اگر میں نے زندگی ایسے ہی گزار دی تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کوئی میں نہیں کر سکتی اپنے اوپر. تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے دونوں قدم اس کے پاس سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا جائے. اول، اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، کدھر لگائی، صبح شام کیا کیا، کیا فکریں تھی، کیا سوچیں تھی، کیا کام تھے. دوسرا، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، اپنی جوانی خاص طور پہ. بڑھاپے میں بھی بندہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیتا ہے اور بچپن تو بچپن ہوتا ہے، اس میں ویسے ہی معاف کیا گیا. جب جوانی آئی، جب سمجھ آئی تو اس وقت اس کو کس کام میں خرچ کیا. تیسرا، اس نے مال کہاں سے کمایا. چوتھا، مال کس کام میں لگایا. اور پانچواں، کتنا عمل کیا اس علم پر جو کہ اسے ملا تھا. جو اس کے پاس علم پہنچا اس پر اس نے عمل کیسے کیا. اور اسی طرح سے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میں نے وقت کی قدر و قیمت ایک برف فروش سے سمجھی جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے. تو وقت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ دیکھیں اگر ہم وقت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں جو کہ میرا گزر رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یعنی وقت ایک بے مثال ذریعہ ہے، بہت زبردست چیز ہے، لیکن یہ فوری ضائع ہونے والی ایسی چیز ہے جسے نہ آپ چھو سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ اسے کسی طرح سے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، نہ آپ اس کو رینٹ پہ لے سکتے ہیں، نہ اس کو آپ خرید سکتے ہیں، اون کر سکتے ہیں. کچھ بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. بس یہ چلتا جا رہا ہے. کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے. ہر کسی کو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو 1440 منٹس ملتے ہیں، اس کی ایک تھیلی سمجھنے مل جاتی ہے. جو اس وقت کو جتنے اچھے اور بہتر انداز میں استعمال کرتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے. جس نے اسے استعمال نہیں کیا وہ خرچ تو ہو جائے گا. 1440 منٹس کے بعد دی اینڈ ہوگا، وہ ٹائم چلا جائے گا، چاہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں یا نہ کریں. اور جو وقت خرچ ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اور وقت کی جو سپلائی ہے وہ بھی مقرر ہے. ہم میں سے ہر ایک کو کتنا وقت ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو کر آیا ہے. جتنی زندگی ہے اتنا ہی وقت ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیں ہم انسانوں کو ہر وقت وقت کی کمی کی شکایت رہتی ہے. بہت سارے کام ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرصت کے اوقات میں کریں، موقع ملے گا تو کروں گی، لیکن اسے
یعنی انسان کو اپنی زندگی سے کبھی فرصت نہیں ملتی ہے، فرصت تو شاید قبر ہی میں جا کے ملے. تو جو کرنا ہے اس کی آج ہی نیت کرنی ہے، آج سے ہی شروع کرنا ہے، ورنہ زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی. اب دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا الجھایا ہوا ہے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، جبکہ حال یہ ہے کہ ہم بھی نہیں کہوں گی میں ہر اگلے لمحے اپنی زندگی کو کم کرتے ہوئے موت کی طرف جا رہی. پچھلا سال شروع ہوا تھا، کوئی خوشی کی حالت میں ہوگا، اب غم کی حالت میں ہے. کوئی غم کی حالت میں ہوگا، اس وقت کوئی پریشانی ہوگی اس پر، اب اس کے اچھے دن ہوں گے. کسی کا کوئی ساتھی پچھلے سال اس کے پاس تھا، اب نہیں ہوگا. اگلا سال آئے گا تو شاید وہ خود بھی نہ رہے. وقت گزرتا جا رہا ہے، باری باری ہر کوئی واپس آتا جا رہا ہے. ہماری موت، ہر آنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب جاتے جا رہے ہیں. اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ذخیرہ نہیں کر سکتے، پھلوں سبزیوں کی طرح خرید کر فریج میں نہیں رکھ سکتے. صبح اٹھتے ہیں، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈز. چلیں باقی سب چھوڑیں، آج کے دن میں ہی سوچیں صبح سے اٹھ کر اب تک کتنے منٹس، کتنا ٹائم گزر چکا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا یوٹیلائز کیا، کس طرح سے یوٹیلائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، کچھ پتا نہیں کس وقت خاتمہ ہو جائے، کس وقت چلے جائیں. اسی طرح اس موقع پر، اس وقت ایک اور چیز جس پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے یہ کہ 5 کو 5 سے غنیمت سمجھیے. اگر اس وقت آپ کو یہ چیزیں میسر ہیں تو ان کو غنیمت جانیے، نہیں پتا کہ کس وقت چھن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے تندرستی کو. بیمار ہو گئے تو جتنی پلاننگز ہیں سب رہ جائیں گی. ابھی اللہ نے اگر تندرستی دی ہوئی ہے تو جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. مشغولیت سے پہلے فراغت کو. خود بیمار نہیں ہوئے، گھر والا کوئی اور ہو گیا، کچھ اور ایسے مسائل آ گئے کہ آپ کو جاب کرنی پڑے، آپ کو کچھ اور کام کرنا پڑے، بچوں کی مشغولیت اور بڑھ گئی، کچھ اور چیزیں اور بڑھ سکتی ہیں. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. بڑھاپے میں دل کرے گا بھی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کو تو کھڑا ہی نہیں ہوا جائے گا. بھاگ بھاگ کے کام کرنے کو دل کرے گا، دوسروں کی مدد کرنے کو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. فقر سے پہلے مالداری کو. اگر اللہ نے آج مال دیا ہوا ہے، جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. تو ان چیزوں کو غنیمت جاننا ہے. اپنے سال کا آغاز کچھ پلاننگز کے ساتھ کرنا ہے، کچھ سوچوں کے ساتھ کرنا ہے. میں اس سال میں کیا کرنے جا رہی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے. کچھ نہ کچھ تو پلاننگ ہونی چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو مجھے سوچنا چاہیے نا کہ مجھے کیا کرنا ہے. یا بس ایسے ہی رینڈملی گزار دیں گے، ہاں کریں گے، کچھ سوچیں گے، دیکھیں گے، پھر اگلا محرم آ جائے گا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی حقیقتاً ہم اس کو اچھے انداز میں استعمال کر سکیں. جس طرح عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے ہمیں اس دن سے زیادہ کسی دن پر نادم نہیں ہونا چاہیے جو میری عمر سے کم ہو جائے اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکے. میں نے کچھ پازیٹیو نہ کیا ہو، یا میں نے کچھ ایسا کام نہ کیا ہو جس سے میں نے اپنے لیے جنت کمائی ہو، یا میں نے کچھ ایسا نہ کیا ہو جس سے میں نے دوسرے کسی کو فائدہ دیا ہو، تو پھر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا، کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر میں بیکار ہوں. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا وقت اور زندگی کی تنظیم کے اعتبار سے بات کرنے کے بعد محرم الحرام اور اہم تاریخی واقعات پر. محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی جو ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ آتا ہے وہ صرف کربلا کا آتا ہے، حالانکہ محرم الحرام کا مہینہ اس سے کئی گنا زیادہ اور واقعات کو اپنے اندر رکھتا ہے. محرم الحرام ایام اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کے خاص دن ہے، تاریخی واقعات ہیں جو کہ اس میں پیش آئے تھے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم عاشورہ کے دن قبول ہوئی. 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. عاشورہ عشر سے ہے، عشر کا مطلب ہوتا ہے 10th، یعنی 10واں.
تو چونکہ یہ مہینے کا 10واں دن ہوتا ہے اس لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ۔ 10 محرم کے دن بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے گئے، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جو اٹکی تھی، جو رکی تھی، وہ بھی اسی دن ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی، صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی نہیں مانی تھی تو ان پر عذاب بھی اسی دن آیا تھا، پھر فرعون بھی اسی دن ڈوبا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات ملی تھی، اور اسی دن حسین رضی اللہ عنہ کو 60 ہجری میں کربلا کے مقام پہ شہید کیا گیا تھا۔ یہ تمام واقعات ایسے ہیں جن کا ذکر ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور اسی اہمیت کے تحت جو کہ اللہ کی نظر میں اس کی ہے، تو یہ خاص دن ہے۔ اسی لیے جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ محرم الحرام کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شہر اللہ قرار دیا ہے، اللہ کا مہینہ۔ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، سب مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن خاص طور پہ شہر اللہ کہا گیا اس کو خاص کرنے کے لیے۔ جیسے کہ بہت ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبہ کو کیا کہا گیا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کو اور زیادہ اہمیت فضیلت دینے کے لیے۔ ایسے ہی محرم الحرام کے مہینے کو حدیث میں شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اسی لیے اس میں روزوں کا بے پناہ اجر ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، جس طرح سے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی، رات کی نماز، ایسے ہی رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ اجر والے روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور خاص طور پہ جیسا میں نے ذکر کیا اتنے سارے واقعات پیش آئے، اس اعتبار سے 10 محرم کے روزے کا خاص طور پہ ہمیں احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ ان احادیث کو بھی ہم دیکھیں گے، اور روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج خاص طور پر جس طرح سے 10 محرم ہے، اس دن کا روزہ رکھنا ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور 9 محرم کا اس کے ساتھ ملا کر ہمیں کہا گیا ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ابو قتادہ سے روایت ہے، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آپ دیکھیں جس طرح بہت سارے ایونٹس پیش آئے تھے، تو حضرت عائشہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی جو قریش تھے، عرب تھے، وہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے، لیکن پھر اس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ پھر جس طرح روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے بطور شکرانے کے طور پر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ خاص میسر آئے تو۔ ہمارا معاملہ بہت عجیب ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے شرطیں لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گی، حالانکہ انبیاء کا اور سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ
رکھا کرتے تھے، پہلے رکھتے تھے، اگر کچھ ان کے ساتھ پیش آتا، کچھ اچھا ملتا تو اس کے شکرانے کے طور پہ پھر رکھا کرتے تھے، یا اگر کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے پہلے رکھ کے دعا کیا کرتے تھے۔ نیک کام کر کے دعا کرنا وہ زیادہ پسندیدہ ہے، بجائے اس کی کہ شرط لگائی جائے کہ اگر ہوا تو میں یہ کروں گی۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بچہ ہمارا کچھ اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں پیار آتا ہے، اور اگر وہ پھر اس کے بعد کوئی فرمائش کرتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ماننے کو۔ یہ ہم انسانوں کا رویہ ہے، اور وہ رب جو کہ اتنا رحمان رحیم ہے، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے اور اس کے بعد جو دعا کریں گے، آپ خود سوچیں کہ وہ زیادہ قبولیت والی ہے، یا شرط لگا کے بیٹھ جانا اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں 100 نفل پڑھوں گی، یا میں 10 روزے رکھوں گی۔ 10 تو نہیں، ہم بہت سارے روزے مانگ لیتے ہیں، اور جب ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اچھا اچھا کروں گی، اور اپنے سر پہ وہ قرض چڑھا لیتے ہیں۔ تو ایسے رویے نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیں گے۔ تو 9 محرم کا روزہ ساتھ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ رکھ سکے، کچھ بھی مسئلہ پیش آ گیا، تو 10 محرم کا روزہ اس بیس پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ 9 محرم کا نہیں رکھ سکے ہیں، آپ اس کو رکھ لیں۔ کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ بھی ہے کہ پھر آپ 11 کو ساتھ ملا لیں، لیکن اگر بہرحال نہ کر سکیں، 10 کا بھی رکھ سکیں تو الحمدللہ، لیکن اس کو کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ دوسری قوم سے مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح ہمیں روایات میں یوم عاشورہ کے روزے کی بہت بہت زیادہ فضیلت اور اس طرح ملتا ہے کہ وہ لازمی رکھا جانا چاہیے، جیسے کہ ربیہ بنت معوذ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح یعنی 10 محرم کی صبح کو انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے پہلے کھا پی لیا وہ دن کا باقی حصہ روزے کی طرح پورا کرے، یعنی جو کھا چکا ہے وہ بھی اب اس کے بعد نہ کھائے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ وہ کہتی ہیں پھر ہم بعد میں بھی روزے رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، انہیں ہم اون کے کھلونوں سے بہلایا کرتے تھے، ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو انہیں وہی دے دیتے، یعنی کیا، اون کے کھلونے پکڑا دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو اس روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ بچوں کا بھی خاص طور پہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ بھی ساتھ اس روزے کو رکھیں۔ اسی طرح زہری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ رمضان میں سفر کرتے ہیں تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، لیکن عاشورہ کا روزہ اگر سفر میں آئے تو آپ تب بھی ضرور رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا، رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی گنتی باقی دنوں میں پوری کر لو، یعنی باقی دنوں میں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن عاشورہ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ عاشورہ کا دن کا روزہ عاشورہ کے دن ہی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے میں اس اجر سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر کہ روزہ رکھ لیا جائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رکھیں، اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں، اور پلیز ایسے معاملوں میں بہت زیادہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بہت زیادہ بچوں پہ ترس نہیں کھانا چاہیے کہ بھائی کیسے رکھ لے گا، کیا ہوگا، ہمارے یہاں بچے چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں سب کو دیکھ کر، تو ہم ان کو رکھنے نہیں دیتے۔ تو ایسے مواقع ایسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان میں خود بھی رکھیں اور ان کو بھی رکھوائیں، اور وہ جو ہے نا ایک بار بار سے رمضان کی یاد دہانی ہو ہوتی ہے، پچھلے مہینے ذوالحجہ کا روزہ تھا، اب عاشورہ کا روزہ آیا، اس طرح کچھ عرصے بعد روزہ آتا ہے، تو وہ جو ہماری ایک رمضان کی عادت ہے اس کی یاد دہانی ایک رہتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور جہاں اتنی فضیلت ہے، آپ سوچیں کہ پورے سال کے گناہ، اور اس کا یہ جس طرح میں نے ذوالحجہ کے روزے میں بھی کہا تھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور ہر سال بس یہ روزہ رکھ لیا یا ذوالحجہ کا روزہ رکھ لیا، اس سے مراد ان کی فضیلت بیان کرنا کہ اتنا زیادہ ان کا اجر ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اتنی زیادہ سیل لگی ہوئی ہو تو اس کو مس کرنا انسان کے اپنے ہی خسارے کا باعث ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے کچھ محرم الحرام اور حرمت انسانیت سے متعلق۔ محرم الحرام، جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بات کی تھی
کہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس بات کی ہمیں یاد دہانی دلاتا ہے کہ ہم نے احترام کی فضا قائم کرنی ہے اور ظلم سے خود کو بچانا ہے۔ ظلم کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کا اصل میں مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، جو اس کی جگہ ہے اس کو وہاں پہ نہ رکھنا بلکہ اس کی بجائے کہیں اور کر دینا، یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا وہ مقام دے دینا جو اس کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ واحد لا شریک ہے اس میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی طور پر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ظلم کریں، اس کو وحدہ لا شریک ہی سمجھنا چاہیے، اور صرف سمجھنا نہیں چاہیے، اپنے اعمال اور افعال سے بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسانوں میں احترام کی فضا کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ بحثیں ہونے لگ گئی ہیں کہ فلاں کی کیا رسپیکٹ کرنی چاہیے، شوہر کے ماں باپ کا خدمت کرنا مجھ پر فرض تو نہیں ہے، یا کرنی کو ضروری تو نہیں ہے، وہ کرے اس نے جو کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو ویسے ہم چھوڑ آئے ہیں تو فری لائف گزارنا چاہتے ہیں، بچے بھی زیادہ نہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کچھ نہیں رہے گی، اور ہر چیز سے آزاد ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں، کام کوئی کرنا نہیں چاہتے، پھر ہم اپنی زندگی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کل میں نے بھی اسی جگہ پر آنا ہے جہاں پر میرے والدین ہیں۔ تو بہرحال حرمت انسانیت کے اعتبار سے اتنی امپورٹنٹ ایک حدیث ہے جس کو سننے اور پڑھنے کے بعد یقین مانے کہ انسان کو یہ کیفیت کے جن لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں وہ سمجھ آتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ کعبہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ سوچیں کہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، اور ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے کہ کسی طرح ہم کعبہ پہنچ جائیں اور کعبہ کو ٹچ کر سکیں اور اس کو پکڑ کے وہاں دعائیں کر سکیں۔ انسان ایموشنل ہو جاتا ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کسی قسم کی وہ کسی بھی قسم کا کوئی غلط کام کرے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث کو سنیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے، یعنی کتنی بڑی چیز ہے، اس کی رسپیکٹ، اس کا احترام۔ اور پھر کیا فرمایا، غور سے سنیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ ایک مومن کا احترام کرنا تیرے احترام سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، یعنی کعبے کی حرمت سے بڑھ کر مومن کی حرمت قرار دی گئی ہے۔ اور مومن کی حرمت کن تین اعتبار سے ہے، کن تین چیزوں میں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ان تین چیزوں میں خاص طور پہ مومن کا احترام پہلے نمبر پر ہے۔ کعبہ سے بھی بڑھ کر مومن کا احترام، مومن کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سوچیں کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا کیا؟ اس کی عزت و آبرو، اس کی جان، اس کا مال۔ کیا میں واقعی محترم سمجھتی ہوں دوسروں کو؟
اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے استادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے دلوں کو چیک کریں. اور اصل میں احترام کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہم احترام کرتے دوسروں کا؟ اپنی انا ہوتی ہے بس کہ میں زیادہ بہتر ہوں. کنڈیشنل ہوتے ہیں ہم. کوئی کرے گا تو میں کروں گی. اصل چیک یہ ہے، کوئی میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میں بھی اچھی ہوں. کسی موقع پر اس نے ایسا کچھ کیا کہ میرا دل ہی خراب ہو گیا. اس نے یہ کیا ہے، وہیں پر میری ساری اچھائی ختم. اچھا کسی نے آ کر آپ سے کچھ بولا، کچھ سنایا. چلے بہت سمپل سا سین لیتے ہیں، ایک سینیریو لیتے ہیں. آپ نے کسی کو کوئی نصیحت کرنا چاہی کہ دیکھو تم نے یہ کام غلط کیا تھا. پہلی بات یہ کہ آج کل لوگ اس کو بھی کرتے نہیں کہ ریلیشنز خراب ہوں گے. کسی کو آپ نے نصیحت کی، کوئی بات کی کہ دیکھو تمہیں ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، اس پر وہ ناراض ہو گئی. اس نے پھر آپ کو بے پناہ سنائی اور آپ کی بھی زندگی کے بہت سارے امور کو ڈسکس کیا. تم تو ایسے 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 کرتے ہو، میں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا، تمہیں مجھے سنانے لگی. اس کے بعد آپ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ اسے بڑھ کر اگلی باتیں اور نکالتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں، اس کی عزت اور خراب کرتے ہیں. اچھوں کے ساتھ اچھے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو حق آپ کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے، ان کے ساتھ اچھے رہنا. جو کٹے اس سے جڑو، جو نہ دے اس کو دو. مشکل کام ہے لیکن یہی اجر کا باعث ہے. جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ تمہارے دل میں بغض رکھتا ہے، اس کو تحفہ تحائف دو، اس پر خرچ کرو. کیا جاتا ہے، اسی کرنے میں اجر ہے. پھر ہمارے دل میں ویسے برا گمان ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے کر رہی ہے، اس لیے بھی ہم احترام نہیں کر پاتے. وقت کی کمی ہے اس لیے میں تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، جان کی حرمت، مال کی حرمت اور عزت کی حرمت، شاید ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ میں تو کسی کی نہیں کرتی. تھوڑی تھوڑی سی ہم ان کی اگزامپلز اور احادیث کو دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جان کی حرمت کے بارے میں تو قرآن بہت کلیئر ہمیں کہتا ہے کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی، سب کا ہی قتل ہو گیا. اور ایک اور حدیث میں ایک اور آیت جو کہ ہمیں بتاتی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کیا، سیدھا سیدھا، نو اینی آپشن، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ آگ میں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے مومن کو قتل کرنا تمام دنیا کے زوال سے زیادہ ہے، گویا ساری دنیا ہی ختم کر دی گئی ہو. یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ لہرانا بھی منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے جب مسلمان بھائی اپنے بھائی پر اسلحہ لہراتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیام میں ڈال لیں. کسی کو ڈرا بھی رہا ہے تو بھی پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کرنا، خوف زدہ بھی نہیں کرنا، اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو ضرور چیک کریں. اکثر مائیں اپنے ہاتھ میں چھری، چاقو، کینچی اور وہ اس طرح کی چیزیں پکڑ کے بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے 3 لوگ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہیں: حرم میں ظلم کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ لانے والا، یعنی جو جاہلیت کے کام تھے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو سج دھج کے گھروں سے نکلنا ہے یہ بھی جاہلیت کا کام ہے. اور اسی طرح سے فرقہ بندی اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونا یہ بھی جاہلیت کا کام ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار اور امور ہیں. اسلام میں جاہلیت کا طریقہ لانے والا، واپس دوبارہ سے ان چیزوں کو رائج کرنے والا. اور تیسرا جو کسی کو مارنے کے در پہ ہو، کسی کو مارنا چاہے. اس لیے ایسے تکیہ کلام بھی یوز نہیں کرنے چاہیے. آئی کل یو، گو ٹو ہیل، اس قسم کی ساری ورڈنگ اپنی زبان سے نکالنی چاہیے. پھر کوئی بھی قسم، کوئی بھی طریقہ جو کہ آپ کی یا کسی اور کی جان کو خطرے میں ڈالے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. پھر دوسروں کو قتل کرنے کے علاوہ خود کو قتل کرنا یعنی خودکشی کرنا، اس کی بھی ہمیں دین اجازت نہیں دیتا ہے.
اچھا کچھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، کچھ زندہ رہتے ہیں، لیکن اس طرح زندہ ہوتے ہیں کہ ان کے زندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کرتے ہیں، یہ خودکشی کا مترادف ہے۔ اپنے آپ کو چیک کریں، آپ اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے کیا اس کے لیے یوز کر رہے ہیں؟ کوئی بھی مشین بھی ہوتی ہے نا، مشینری بھی ہے، اگر آپ اس کو جس کام کے لیے بنی ہے یوز نہ کریں، وہ بہت عرصہ پڑی رہے، زنگ لگ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ویسی کی ویسی وہاں پڑی تھی، لیکن آپ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چلتی ہی نہیں ہے۔ انسان کا بھی یہی حال ہے۔ پھر اسی طرح ایک بہت اہم چیز، اپنے بچوں کو خود ہی قتل کر دینا، ایبارشن کروا دینا، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، جان کی حرمت میں۔ پھر مال کی حرمت کے اعتبار سے ہم ساری چیزوں کو جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن وہ ہے جس کی طرف سے دوسروں کو اپنی جان اور مال امن میں ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اور اس کا بھائی ہے اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے، کوئی نقصان اسے پہنچنے لگے فوراً اس کو دور کرتا ہے، نہ کہ کہتا ہے اچھی بات ہے، اچھا ہے، عقل آئے گی نا، اب اچھی بات ایسے ہوا ہے نا اب اس کے ساتھ، اب اس کو پتا چلے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقت میں۔ اللہ اکبر، یہ حدیث تو ہلا دینے والی ہے۔ حقیقت میں تو ہم نہیں لیتے ہیں چیزیں، لیکن مذاق میں لے کے چھپا دی، دیکھنا اب ڈھونڈتی رہے گی نہ مزہ آئے گا، تھوڑی دیر تنگ کرتے ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں، ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر مزدور کی اجرت دینا لازمی ہے، وہ نہ دی جائے اس پر بھی پکڑ ہے، کسی کا مال لوٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے، زمین پر قبضہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، ایک بالشت بھر زمین پر بھی کسی نے قبضہ کیا تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بالشت بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، اتنا بھی کر لیا۔ پھر جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ جھوٹ بول کر اور اوپر قسم کھا کر مال حاصل کیا، اس کے دل پر سیاہ نقطہ ہوگا، بلیک ڈاٹ لگ جائے گا۔ جو کوئی، ایک اور حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کا مال جو اس کے ذمے ہے جھوٹی قسم کھا کر ہضم کر لے، کہہ دے فلاں ہو گیا، میرے پاس نہیں رہے، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، اور اپنے پاس اپنا ہڑپ کر لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے ایک بھی لقمہ حرام کا کھایا یا نہ حق لیا تو اللہ اسے جہنم میں سے ویسے ہی کھلائے گا، اتنا ہی کھلائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ اپنی رغبت سے نہ دے دے، اپنی مرضی اور خوشی سے نہ دے دے۔ اچھا کبھی کبھار ہم دوسروں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی کا ویک پوائنٹ ہے، کسی کے مثلا کپڑے، باقی سب کچھ وہ ٹھیک ہے شیئر کرا سکتا ہے، کپڑے نہیں وہ شیئر کرا سکتا، یا کپڑے کرا لیتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی جویلری اس کو بہت عزیز ہوتی ہے وہ اس کو نہیں شیئر کرا پاتا، کسی کا میک اپ ہوتا ہے، کسی کے جوتے ہوتے ہیں، کوئی اپنے گھر میں کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ کھانے میں سے نہیں، اس کو بہت پسند ہے وہ چیز، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت پسند ہے، آپ نے بس صرف اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لازمی اس میں سے لے لینا ہے، تو ایسے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ اپنی رغبت سے نہ دے، جب تک وہ اپنی خوشی سے مرضی سے نہ دے، ایسے نہیں کہ لے لی اور لے کر بعد میں کہا اچھا وہ میں نے تمہاری وہ چیز لے لی تھی، اور پھر اگر دوسرا کچھ کہے تو ہم آگے سے کہیں لو اس کا دل اتنا چھوٹا ہے، اتنا سا بھی مجھے دے نہیں سکتی، تو دونوں اعتبار سے یہ غلط ہے۔ پہلا رویہ ہی یہ غلط ہے کہ آپ بغیر پوچھے اس طرح کسی کی چیز لے لیں، کسی بھی اعتبار سے۔ تو اچھا پھر کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ہم چیزوں کو بہت مس یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کی لے کر، اور پھر ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، کسی کے جوتے پڑے میں پہنے اور پہن کے واش روم لے گئے، کسی نے کپڑے اپنے سیٹ کر کے استری کر کے رکھے ہوئے تھے کہ جانے کے لیے اور آپ پہن کر آپ نے وہ کر لیے، یہ چھوٹی چھوٹی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہوئے ان کا خیال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی چیزوں کا بھی، اپنے ساتھ والوں کی چیزوں کا بھی، اگر آپ یونیورسٹی کالج جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ جو پڑھنے والے ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، کولیگس ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے
تیسری چیز ہے عزت کی حرمت. اور میں کہتی ہوں بہت حد تک شاید ہم جان کی بھی حرمت کر لیتے ہیں، ہم مال کی حرمت کی بھی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا نازک پوائنٹ ہے جس پر آ کر ہم میں سے اکثر ہار جاتے ہیں. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قیامت کے دن لوہے کے ناخنوں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو نوچ رہے تھے، لوہے کے ناخنوں سے خود کو نوچ رہے تھے. اور بتایا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جو دوسروں کی عزت پامال کرتے تھے. ایک اور حدیث میں ہے سب سے بڑا سود یہ ہے. سود کو ہم برا سمجھتے ہیں، ٹرسٹ کو برا سمجھتے ہیں. کیا حدیث کہہ رہی ہے؟ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے، اس کی عزت خراب کرے، دوسرے کے سامنے نیچا دکھائے. دیورانی جٹھانی آپس میں، ساس بہو آپس میں کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات کو نا اس گھر کے معاملات کے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. ان کو اپنے بہت کھاتے ہوتے ہیں، بہت کام ہوتے ہیں ان کے سر پہ، اور بہت ساری ٹینشنز ہوتی ہیں، انہوں نے بہت سارا کچھ مینج کرنا ہوتا ہے، اپنی جابس کرنی ہوتی ہیں، آ کر بچوں کی فیس کا کہاں سے کرنا ہے، ایڈمیشن کا کیا کرنا ہے، فلاں گروسری کرنی ہے، فلاں چیزیں، یہ وہ ہزار چیزیں ان کے سر پہ ہوتی ہیں اور بہت سارا کچھ ہوتا ہے. ان کو یہ گھر کی چھوٹی باتیں آگے پیچھے کی وہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کر رہی ہوتی. یہ میں اور آپ ہیں جو میٹر کرواتے ہیں. آتے ساتھ ساس کے ہاں تمہاری بیوی تو یہ نہیں کرتی ہے، یا گھر اندر پہنچے تو کہ آپ کی ماں تو میرے ساتھ یہ کرتی ہے، اور کان بھرے. تو کسی کی عزت کو ناحق اس سے کھیلنا یہ بڑا سود ہے. کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. اللہ اکبر. اکثر ہم جو رسپیکٹ نہیں کرتے وہ اسی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو کم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میں ہدایت. عزت کی حفاظت دیکھیں اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر مومن کی حرمت ہے، اور بے شمار احادیث بتا دی. اب دیکھیں عزت پامال کرنے کی بہت صورتیں ہیں، بہت شکلیں ہیں. کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی صرف میں کچھ کو ہائی لائٹ کروں گی. ہم نے جب منافقین کی صفات شروع میں پڑھی تھی تب بھی ہم نے کچھ ایسی چیزوں کو ڈسکس کیا تھا جو ہمیں منافقین کی صفات میں آئی تھی، جیسے کہ بیجا تبصرے کرنا بیٹھ کر. تو تھوڑا سا اس دفعہ اپنا ہوم ورک کریں کہ جب آپ کسی کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو 80% کیا باتیں ہوتی ہیں، یا چلے 50% ہی کیا باتیں ہوتی ہیں. وہ آئی تھی، وہ گئی تھی، پھر اس نے یہ کہا تھا، پھر اس نے یہ کیا تھا، پھر یہ ہو گیا تھا، پھر وہ تو پتہ نہیں اس کا خیال نہیں کرتی، وہ اس سے بولتی نہیں ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں کو دیکھو ذرا گئی کچھ لے کے نہیں گئی، فلاں آئی تو کچھ پتہ نہیں جو لے کر آئی وہ کسی کام کا نہیں لے کر آئی. اور یہی باتیں بیجا تبصرے، غیبت، خصوصاً ایسے انداز میں ذکر کرنا کہ دوسرے کی عزت پامال ہو. اور اس میں لطف بڑا آتا ہے نا، اس لیے ایسی باتیں چن چن کے ہم لا کے بیٹھ کر کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر کہ آپ کے پاس آ کے کسی کے بارے میں برا کہے اور آپ آگے سے کہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں، وہ تو ایسے نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، تو اگلی دفعہ دوسرا آ کر بات کرنے میں سوچتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں ہاں ہاں ایسی ہے، میرے ساتھ بھی اس نے ایسے کیا، تو بات سے بات بھٹتی ہے. ہمیں دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح کسی کے حال حلیے رنگ وغیرہ پر بات کرنا یہ بھی دوسرے کی عزت کو اچھالنا ہے. اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا عائشہ نے حضرت صفیہ کے قد پر صرف چھوٹا ہونے کا ذکر کیا تھا، وہ چھوٹے قد والی ایک اتنا سا ان کے منہ سے نکلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو وہ اس کو کڑوا کر دے. صرف اتنا کہنا. اچھا وہ چھوٹے قد والی، اچھا ہم کہتے ہیں ہے ہی ایسی ہے، میں کیا کروں، میں کو غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں، ہے ہی ایسی وہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں چاہے مجھے اتنا اور اتنا ہی مال دیا جائے. اللہ اکبر. آج کل ہمارے ہاں نقل اتارنا، دوسرے کی طرح ایکٹ کرنا اتنا بڑا فن سمجھا جاتا ہے، اور اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے. حالانکہ آپ نے فرمایا چاہے مجھے اتنا اتنا مال کہ بے شمار مال بھی دیا جائے تو میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں.
اور ہم بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واہ کتنی اچھی دادی کی دیکھو نقل اتاری ہے، کتنی اچھی دیکھو ان آنٹی کی نقل اتار کے دکھا رہی ہے. اور پھر ہم جب بچہ آپ کے سامنے کرتا ہے تو آپ دوسروں کے سامنے کرواتے ہیں، دیکھو دیکھو بیٹا کر کے دکھانا کیسے بولتی ہیں وہ آنٹی، کیسے وہ فلاں یہ کرتا ہے. اور اپنے سر خود دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے جس کو ہم چھوڑ کے جائیں گے. وہ ہمارے آثار ہوں گے جو کچھ وہ کریں گے. میں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہوں. پھر شکایتیں لگانا، بدگمان کرنا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ مردوں کو یا دوسرے رشتوں کو دوسروں کے ساتھ انسان کی باتیں جادوئی اثر رکھتی ہیں. اگر ایک انسان کو بار بار یہ سنوایا جائے کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو آپ پازیٹیو تھنکنگ دیں، ان کو بار بار یہ سنوائیں کہ یو کین ڈو، تم کر سکتے ہو، تم بہت اچھا کر سکتے ہو. خود بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بار بار خود کو سنوائیں میں یہ کر سکتی ہوں، تو آپ وہ کر لیں گے. لیکن اگر بار بار یہ سننے کو ملے تم تو ہو ہی نہ لائق، تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو انسان اپنے آپ کو سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ پھر ٹرائی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا. بچوں کا معاملہ بھی ایسا ہے، ہمارا اپنا بھی ایسا ہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسروں سے بول چال بند کر دینا، بولنا ہی نہ، دوسرا بلاتا رہے اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں، اسلام ہی نہیں کرنا، بات ہی نہ کرنا، پھر کہنا نہیں میں تو ناراض نہیں ہوں، اچھا مجھے تو نہیں پتا تم نے کب اسلام کیا تھا. اور ایسا رویہ شو کرنا ہے جیسے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. دوسرا بلا رہا ہے، بات نہیں کرنی، دوسرا سامنے کھڑا ہے اور تیسرے بندے سے مخاطب ہو کر اس کو سنانی. یہ تو ہمارا عام رویہ ہے. اس طرح سے بات کرنی ہے کہ تیسرے کو آپ سنائیں کہ اچھا وہ اس نے ایسے کیا ہے. پھر کسی کو پریشان کرنا اور ڈرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کو گھبراہٹ میں مبتلا کرے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر کہتا ہے تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے. اے کافر کہنا، کوئی بھی ایسا کچھ نیگیٹو کہنا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لان تان کرنے والے نہ بنو. لان تان نہ کرنا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ احترام انسانیت انتہائی ضروری ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اپنے آپ کو چیک کریں، سوچیں کیا میں دوسروں کا احترام کرتی ہوں؟ کیا میں کسی پہ ظلم تو نہیں کرتی ہوں؟ جب میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، دیکھیں اچھی ڈیلنگ تو چل رہی ہے، جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، جب کچھ دوسرے کی طرف سے ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے تو پھر میں اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہوں؟ میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ میرے تعلقات احترام پہ مبنی ہوتے ہیں یا بے حرمتی والے ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں یا بد اخلاقی والے ہوتے ہیں؟ چیک یور سیلف. اور اگر نیگیٹو سائڈ پہ ہیں تو دعا کی کثرت کر کے اللہ سے مانگو. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت. اے اللہ میں تجھ سے اچھے اخلاق مانگتی ہوں اور اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا کوئی مگر تو ہی مجھے اچھے اخلاق کی طرف لے کے جا سکتا ہے. بہت پیاری دعا ہے. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. اور مجھے برے اخلاق سے بچا لے اور نہیں کوئی بچا سکتا برے اخلاق سے مگر تو ہی، تیری ذات ہی بچا سکتی ہے. اور آخر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ چند شبہات اور بدعات سے متعلق. کچھ چیزوں کو میں یہاں پہ کلیئر بھی کرنا چاہوں گی اور ڈسکس بھی کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ ہم عاشورہ کے روزے کو حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ لنک کرتے ہیں. حالانکہ امید ہے کہ جس طرح میں آپ کو ساری احادیث بتا چکی ہوں، آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ عاشورہ کے روزے کا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ اس میں روزہ نہیں رکھتے ہیں اور جو یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کھانے سبیلیں لگانا اور یہ سب کچھ کرنا. آپ دیکھیں کہ سنت کے مخالف چیزیں جب بدعات آتی ہیں تو سنتیں اٹھ جاتی ہیں. ہمیں حدیث میں کتنا حکم دیا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے، لیکن عام لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ سبیلیں لگا کے کھانے پکا کے خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ اجر ہے. حالانکہ اجر کس میں ہے؟ روزہ رکھنے میں ہے. پھر یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا، یہ ان بدعات کو، ان چیزوں کو رائج کرنا کہ اس
اگر جو اس دن خرچ کرے گا اپنے اہل و عیال پر، سارا سال ان کے لیے فراغی ہوگی، ایسا ہوگا، ایسا کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں چیزیں زبانوں سے سن سن کے کامن ہوتی جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی ایسا ہے۔ پھر عاشورہ کے دن یہ جو تعظیم کی جاتی ہے، مجالس ماتم کی جاتی ہیں، اور اس میں شریک ہوا جاتا ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہیں، یہ بہرحال شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کی پیشن گوئی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی۔ اس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایسا پیش آنا ہے، تو یہ کوئی کچھ انوکھا آپ یہ سمجھے کہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، یہ ایک پیشن گوئی پہلے سے کی جا چکی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے لعنت کے مستحق ہیں اور افسوس کی بات ہے، اور اس چیز میں بہت زیادہ یعنی انسان سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے سب کچھ پیش آ گیا، لیکن اسی میں آزمائش اور امتحان تھا۔ جیسے کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے، بازار میں بھی، طبرانی میں بھی، کہ عبداللہ بن نجی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ طہارت والے پانی کا برتن اٹھا کر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب وہ صفین کی طرف جاتے ہوئے نینوا مقام تک پہنچے تو علی رضی اللہ عنہ نے آواز دی، ابو عبداللہ ٹھہر جاؤ، دریائے فرات کے کنارے ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا ادھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس حال میں کہ آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ آپ کی آنکھیں کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی آمد سے قبل جبریل امین میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین کو دریائے فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تجھے اس کی مٹی کی خوشبو سنگھاؤں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لمبا کیا، مٹی کی مٹھی بھری اور مجھے دے دی۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور رونے لگ گیا۔ یہ ہمیں صحیح روایت ملتی ہے ایسی۔ تو جو سب سے اہم چیز جس پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ہمارے ہاں ایک بڑا فرقہ موجود ہے جو کہ اہل بیت کی تعظیم میں غلوف کر گیا ہے، اور وہ بہت سارا کچھ ایسا کہتے ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھتے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم اتنے زیادہ اس کے اپوزٹ چلے گئے ہیں، ہم ان کو اتنا زیادہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو اصل صحیح احادیث بھی اہل بیت کی فضیلت میں ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ یا جو بھی باقی ہیں ان سے متعلق کوئی بات کر رہا ہے، کوئی فضیلت بیان کر رہا ہے، تو گویا وہ شیعہ ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا اور ان کے جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، تو جس نے اس کو غصے میں ڈالا گویا کہ اس نے مجھے غصے میں ڈال دیا، اس نے مجھے ایسا کیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمیں حدیث سے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور عرض کیا یا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث ملتی ہیں، جیسے کہ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور حسن کو پکڑ کر کہتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی جتنی میں حدیث بیان کر رہی ہوں میں نے اپنی طرف سے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے پوری کوشش کی ہے کہ صرف صحیح احادیث بیان کروں، کوئی ضعیف درجے کی نہ ہو، کوئی ایسی نہ ہو جس کے حکم کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو، اس کا میں ذکر کروں۔ یہ ساری احادیث جو میں بیان کر رہی ہوں یا سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے، اور جس طرح کہ ایک اور روایت میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ میں، طبرانی میں اور جامع صغیر میں ہے، یہ ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ مجھے ام سلیمہ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں کی موجودگی میں ممبروں پر برا بھلا کہا جا رہا ہے، تم لوگوں کی موجودگی میں بھی؟ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کو کہاں برا بھلا کہا جا رہا ہے؟
انہوں نے کہا کیا علی بن ابی طالب اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب و شتم نہیں کیا جا رہا، یعنی گالی گلوچ اور برا بھلا نہیں کیا جا رہا؟ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ دیکھیں نا حدیث کو سمجھ لیں، کہیں ہم شیعان علی یا شیعہ کے اپوزٹ جاتے ہوئے کہ یہ تو ساری شیعوں کی باتیں ہیں، کہیں جو اصل ہمارا عقیدہ ہے اور جو اصل ایمان ہے اس سے بھی ہم ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ یہ بھی یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، حاکم میں بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں ملتا ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے ساتھ حسن و حسین بھی تھے، ایک کندھے پر تھا اور دوسرا دوسرے پر، کبھی ایک کا بوسہ لیتے اور کبھی دوسرے کو چومتے، حتیٰ کہ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک آدمی نے آپ سے فرمایا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، امام احمد نے بھی ذکر کیا ہے، حاکم نے بھی، بزار نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو جنتیوں کا سردار قرار دیا، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی خوش ہو کر کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں، اور اسی طرح ہمیں کچھ اور بھی ملتی ہیں، جیسے کہ یہ بھی ملتا ہے کہ حسن اور حسین دونوں کی شکل، دونوں کا جو پرسنالٹی تھی وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت کرتی تھی، ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو واقعات پیش آتے ہیں، جو کچھ گزرا، جو کربلا کا واقعہ ہوا، اس سے ہم اصل میں ہمارے سیکھنے کا کیا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، اس کو سمجھنے والے ہوں، ان کی سیرہ کو لے کے چلنے والے ہوں، ان کی سیرت کیسی تھی، اگر موقع ملے صحیح روایات کے مطابق پڑھیں، حضرت فاطمہ کیسی تھی، حضرت علی کیسے تھے، حضرت حسن حسین ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں آتی ہیں، سب کیسے تھے، ان کی پرسنالٹیز کیسی تھی، اور ویسا بننے کی کوشش کریں تو اصل میں ہم اس چیز کو جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں صرف اور صرف کچھ ماتم کر لینے سے اور کچھ محفلیں کر لینے سے حق ادا نہیں ہوا کرتے۔ اصل مقصد آپ دیکھیں قرآن میں کوئی بھی واقعے کا ذکر جو ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے میرے لیے کیا سبق ہے، جو پیش آیا اس میں اچھا کرنے والا نے جو کیا میرے لیے سبق ہے کہ میں ویسا کروں، برے کرنے والے جو کیا اس سے میں خود کو بچانے کی کوشش کروں اور ویسا میرے ساتھ پیش نہ آئے، میں ویسا نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب مجھ پر آ جائے۔ اس قسم کے تمام واقعات ہمیں سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف بیٹھ کر ان پر ماتم کرتے رہا جائے اور ان کا ذکر کر کر کے اور اس میں خرافات اور بدعات اور چیزوں کو ایڈ کرتے جائیں اور اصل مقصد کو پیچھے چھوڑ دیں، کیونکہ اصل میں شیطان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حق پر رہنے کی توفیق دے، حق پر چلنے کی توفیق دے، اور جو حق بات ہم نے کہی اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، جو کوئی کسی قسم کی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے اور درگزر فرمائے، ہمارے ذہنوں سے ہی اس کو محو کر دے۔ جو کچھ آپ نے سیکھا، جو سمجھ آئی اس کو ضرور شیئر کریں۔ آپ ابھی اس وقت بھی گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں، اور جو یوٹیوب میں لیکچر آتا ہے وہ سننے کے بعد بھی آپ نیچے اپنے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا، ایک تھوڑا سا، وہ سب کے لیے موٹیویشن کا باعث ہوتا ہے، دوسروں کو اس میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جتنا موقع ہو سکے، اگر آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ کی اتنی ہمت ہے تو محرم میں نفلی روزوں کا بہت اجر ہے جیسا کہ ذکر ہوا، کوشش کریں اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، اور خاص طور پہ آج تو یوم عاشورہ ہے، اس کا روزہ ضرور کنٹینیو کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔